السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو ہمارے ولاگس. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنے گھروں پہ سیف ہوں گے. تو کیا چل رہا ہے بھائی آپ لوگ کی لائف میں؟ ادھر تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شلجم پالک گوشت گرم ہو رہا ہے، انڈا فرائی ہو رہا ہے، چائے بن رہی ہے، مطلب سحری کا ٹائم ہے. اور سحری کے ٹائم بس یہی میں گرم کر رہی تھی، مطلب انڈا وغیرہ فرائی کر رہی تھی. اور آج بیچارہ انڈا اکیلے ہی فرائی ہوا. آج کمی محسوس ہوئی اماں کی، کوئی بات نہیں، ہم بعد میں ان کو انٹروڈیوس کرا لیں گے. اور بس یہ فرائی کر لیے تھے. اور اس کے بعد نا اچھا آج نا وہ نکالے تھے ہم نے نا کیک رس نا، جو ہم لے کر آئے تھے رحمت شیری سے لے کر آئے تھے. اور اتنے مزے کے لگے. اچانک سے یاد آیا کچھ اور ہونا چاہیے تھا نا سحری میں نا، مطلب اس وقت ہمیں دل چاہ رہا تھا تو میں نے کہا یار وہ کیک رس رکھے وہ نکال لو. تو پھر کیک رس نکال لیے تھے. اور اس کے بعد پھر نہال کہنے لگا کہ یہ آپ نے کب منگوائے نا؟ میں نے کہا یہ ہم لے کر آئے تھے کیونکہ تم لوگوں کا تو منہ بن جاتا ہے. اس کو اتنا برا لگا کہہ رہا ہے کیا مطلب ہے ہم آپ کو کیا سامان لا کے نہیں دیتے؟ مطلب اس کی نا دل دکھ گیا بیچارے کا. میں نے کہا رہنے دو بیٹا رہنے دو، تم لوگ تراویح پڑھ کے آتے ہو تو کہاں سے ہمارے لیے تم سامان لے کر آؤ؟ تھک جاتے ہیں یار تراویح پڑھنے میں یہ لوگ. خیر تو کیا کہتے ہیں بس ہم لوگوں نے کیک رس کھایا، اسی کی کھچائی ہو رہی تھی بیچارے کی، تھوڑی سی کھچائی ہوئی. اور وہ کہنے لگا ایسی بات نہیں ہے کہ وہ سامان لا کے نہیں دیتا. کہہ رہا آپ مجھے رات کی 12 بجے بولیں گی، میں 12 بجے بھی جا کے لا کے دے دوں گا آپ کو. اچھا خیر ہے، وہ تو ایسے ہی نا بہن بھائیوں کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اور یہ ہونی چاہیے نا، تھوڑی بات تو ہونی ہی چاہیے لازمی. اچھا خیر اب ڈائریکٹ آ جاتے ہیں افطار ٹائم کے لیے. اچھا میری ہمت بالکل نہیں ہو رہی تھی اور میرے نا سر میں اتنا شدید درد ہو رہا تھا، اتنا زیادہ کہ مجھ سے نا اٹھا نہیں جا رہا تھا. مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار آپ کا سست ڈے بھی چلا جاتا ہے، سارا دن مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا تھوڑا ڈسٹرب گزرتا ہے کیونکہ طبیعت تھوڑی اپ ڈاؤن ہو جاتی ہے رمضان میں خاص کر. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. تو میرے نا اتنا شدید درد تھا کہ نا میں سر جھکا بھی رہی تھی نا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید مائگرین ہو رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ درد ہو رہا تھا. تھوڑے بج رہے تھے سر میں نا، تو نا ہمت نہیں ہو رہی تھی. اور اپی ابھی تھوڑی سی لیزی ہوئی ہوئی تھی. میرا ویسے بہت دل چاہ رہا تھا میں کچھ بناؤں اور کچھ اچھا سا بنانے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن میری طبیعت اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں کچھ بناؤں. تو بس سموسے نکال لیے تھے، قیمے کے نکال لیے تھے، ساتھ میں منی سموسا بھی نکال لیے تھے چکن کے، وہ نکال لیا تھا. اور یہاں پہ بس سیلڈ بنے گی اور کچھ بنانا نہیں تھا کیونکہ بس وہ فرائی ہو رہے تھے، یہاں پہ سیلڈ بنے گی. اور پتہ ہے کیا، امی نے منگوا لیا تھا گنے کا رس. اور ہم نے بولا امی آپ نے گنے کا رس کیوں منگوا لیا؟ مطلب افطار ٹائم گلا خراب ہو جاتا ہے اصل میں. ہاں افطار ٹائم پہ پیئیں گے، ایک تو وہ اتنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے، وہ تو ظاہر ہے گنے کا رس ہے لیکن وہ ہوتا ہے بہت زیادہ میٹھا لگتا ہے. اور اس ٹائم پہ پیئیں گے تو نا ایسا لگے گا کہ بس ہم پھر سے نیند میں جا رہے ہیں، کیونکہ ایک دم شوگر بھی نہیں لینی چاہیے نا اتنی زیادہ چینی نہیں لینی چاہیے افطار ٹائم پہ نا. ذرا چینی کا ویسے ہم لیتے ہیں لیکن پھر بھی اتنی زیادہ نہیں. لیکن جو بازار کے جو شربت وغیرہ ہوتے ہیں نا، جیسے کہ گنے کا جوس امی نے منگوایا تھا، ایک تو ہوتا ہی میٹھا ہے، دوسرا ہم لوگوں نے کچھ ایڈ بھی کیا ہوتا ہے سکرین وغیرہ نا، جس کی وجہ سے طبیعت بھاری ہو جاتی ہے. نارمل ڈیز میں پئیں آپ تب بھی بھاری ہو جاتی ہے طبیعت. اور ابھی خیر امی نے منگوا لیا تھا، امی کا بہت دل چاہ رہا تھا تو خیر انہوں نے نہال سے منگوا لیا تھا. لیکن ہم نے اپنے لیے بنایا تھا بادام کا شربت نا. ہم نے کہا امی ہم یہ بنا رہے ہیں کیونکہ مجھے نہیں پینا تھا، مجھے آگے بیمار نہیں ہونا تھا. تھوڑا بھی بیمار ہونا تو آپ کے روزے چھٹ جاتے ہیں تو وہ بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے پورے سال میں یہی مہینہ ہوتا ہے. بعد میں رکھ سکتے ہیں روزے لیکن وہ والی بات نہیں ہوتی نا. رمضان کی وائب تھوڑی سی الگ ہوتی ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ذرا وہ والی چیزیں اوائڈ کر دیں جس سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں. تو ہم ذرا سوچ سمجھ کے، ویسے تو آپ لوگ بولیں گے آپ تو کچھ بھی کھا لیتی ہیں، آپ تو فرائی بھی کھا لیتی ہیں. نہیں بھائی ہم دیکھ کر کھاتے ہیں اور فرائی کھاتے ہیں تو گھر کا بنا ہوا کھا رہے ہیں، بازار کا نہیں کھا رہے. ابھی تک ہم نے بازار کا نہیں کھایا. نہیں اللہ کا شکر ہے بازار سے ہم نے میرا دل چاہ رہا تھا ابھی تک اللہ کا شکر ہے کچھ بھی بازار سے ہم نے نہیں خریدا. بہت سارے لوگوں نے، ایک منٹ رکو، بہت سارے لوگوں نے گول گپے کی ایڈوائس بہت اچھی دی. تو میں کوشش کروں گی، دور دراز کے علاقے ہیں کیونکہ، تو میں کوشش کروں گی کہ منگوانے کی اگر آ جاتے ہیں تو میں ضرور گول گپے ٹرائی کروں گی. اور یہ آخر کے جو عشرہ اسٹارٹ ہوگا نا تبھی ہم ٹرائی کریں گے تاکہ بیمار ہونا تو ذرا دیکھ لیں گے کیونکہ ہاتھ نہیں رکے گا نا اس پہ، اس لیے پسندیدہ چیز ہے. بہت پسند ہے ہمیں گول گپے، اتنے پسند ہیں نا کہ بس اگر ہمیں گلا خراب بھی ہو، بخار بھی ہو، ہم پھر بھی گول گپے کھا لیتے ہیں. مطلب ہم کریزی ٹائپ فیوریٹ ہے ہمارے نا گول گپے. اچھا خیر کھانا بھی ہاتھ کے ہاتھ تیار ہو رہا ہوتا ہے اسی ٹائمنگ پہ. تو امی نے گوبھی گوشت بنا لیا تھا سحری کے لیے اور سموسے فرائی ہو گئے تھے. یہاں پہ میں نے نکالا تھا بادام کا شربت کیونکہ
کہ ہم دونوں کا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم گنے کا رس پئیں. تو پھر بس یہ میں نے نکال لیا تھا. اس والی باٹل میں آخر کا رہتا تھا. اچھا یہ نا ظاہر ہے بادام کا شربت ہے تو بادام کے جتنا بادام جو ہوتے ہیں نا وہ اوپر ہو جاتے ہیں اور اس کا جتنا شیرہ ہے نا وہ نیچے رک جاتا ہے. تو اس کو نا ہمیشہ مکس کر لیا کریں, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ سارا بادام پی لیں گے, آخر میں صرف شیرہ بچے گا. نہیں وہ نکلے گا ہی نہیں, مکس ہی کرنا پڑتا ہے پورا, وہ جما ہوا ہوتا ہے اوپر سے نا. اور ابو کچن میں آئے اور ابو نے اتنا سلی سے سوال کیا. ابو کہہ رہے ہیں یہ بوتلیں کہاں سے لے کر آئے ہو تم؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے ابو؟ کہہ رہے مطلب یہ بازار کا ہے نا. میں نے کہا ابو گھر کا ہے, آپ کے سامنے بنایا تھا. تو کہہ رہے نہیں یہ بازار کا ہے, کیونکہ باٹلس میں رکھا تھا نا. کہہ رہے کانچ کی باٹل میں کیسے؟ میں نے کہا یار یہ ہم باٹلس خرید کے لائے تھے امتیاز سے. پھر وہ اٹک گئے. اب کہہ رہے نہیں یہ بازار کا ہے. یہ بازار سے لائی ہو اور مطلب کہہ رہی ہو کہ گھر میں بنایا. امی بیٹھی, امی ہنس رہی, امی کہہ رہی نہیں, امی تسبیح پڑھ رہی تھی, امی کہہ رہی نہیں گھر کا ہے, بچیوں نے بنایا. پھر ان کو ہم نے دوسری بوٹل نکال کے دکھائی. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ باٹلس کی کلیکشنز ہیں ہمارے پاس. میں نے ان کو 3 بوٹل تھے, تینوں دکھائی کانچ کی. میں نے کہا یہ دودھ کی بوٹل تھے. کہہ رہے اچھا ٹھیک ہے. پھر بھی تھوڑے سے ڈاؤٹ فل نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے, کیا ہو گیا ان کو. مطلب نا کبھی کبھار ابو وہ ہو جاتے ہیں کہ نا اچھا یہ گھر میں بنایا ہے. اصل میں ابھی نا پورے مہینے ہم بازار سے تو کچھ نہیں ہم نے شربت وغیرہ لیا تھا. ابھی ہم جو لے کر آئے نا برہانی کے لیے, اس لیے ان کو لگا ہوگا. اور یہ بوٹل کے اندر کیا کہتے ہیں تھا, تو اس لیے ان کو لگا. میں نے جبکہ دوسری بوٹل نکال کے دکھائی, میں نے کہا فریزر میں بھی فریز ہوا ہوا ہے. کہہ رہے اچھا, اور انہیں کے سامنے بنایا, پھر بھی وہ یقین نہیں کر رہے تھے. خیر نہیں یہ بازار کا ہے نا, پتہ نہیں چھیڑ رہے تھے کیا کر رہے تھے, خیر تنگ کر رہے تھے ابو. اور اتنی دیر تک جب تک ہم بنا رہے تھے نا ساتھ ساتھ تو ہم ابو سے باتیں کر رہے تھے, اور میں ابو کو دکھا رہی تھی ابو یہ دیکھے, ابو یہ دیکھے. ہوتا ہے کبھی کبھار نا, جیسے گھر والوں کو یقین نہیں آتا, کچھ زیادہ پرفیکٹ چیز بن جاتی ہے نا, تب بھی یقین نہیں آتا گھر والوں کو کہ اچھا یہ بازار سے نہیں لیا. تو یہ والی پرابلم بھی کبھی کبھار ہم فیس کرتے ہیں. خیر گنے کا رس الگ جگ میں نکال رہے تھے, اس میں ہی میں نے نا آئس کیوبس مطلب کیوبس نکال لیے تھے, اور یہاں پہ ہمارا بادام کا شربت بھی ریڈی ہو گیا تھا. اور بس یہ ہماری سمپل سی آج کی افطار تھی, کیونکہ بس تھوڑے ہم لیزی تھے, ہم سلو چل رہے تھے اس لیے. اور آج کا بلاگ بھی کافی شارٹ ملے گا آج آپ لوگوں کو, کیونکہ ظاہر ہے زیادہ کچھ بنانے کی ہمت ہی نہیں تھی, تو پھر میں کیا ہی ریکارڈ کرتی. صحیح بات ہے. اور بس یہ ہو گئی تھی سمپل سی ہماری افطار. اور افطار کریں گے, آپ لوگ ضرور دعا کیجیے گا کہ آگے کوئی بیمار نہ ہو, سب صحت مند رہیں اور اچھے سے روزے گزر جائیں انشاءاللہ, اور سکون سے گزر جائیں انشاءاللہ. آخر کا عشرہ بھی سب کے لیے بہت مبارک بھی ہو اور سب کے لیے بہت اچھا بھی رہے انشاءاللہ فریش رہتے ہوئے, اور بہت اچھے طریقے سے روزے رکھ لیں. تو بس اسی کے ساتھ کر دیں گے آج کے بلاگ کو اینڈ. آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا بلاگ کیسا لگا. اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا, ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا. اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا. ہم دونوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.